السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور جو ناراض ہیں ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی۔ اینی وے میں ایک یہ جو تصویر کو ٹیگ کر رہا ہوں، جس پہ میں نے لکھا ہے وطنی یعنی دیسی، دیسی سے ہائیبرڈ، ہائیبرڈ سے جی ایم او، جی ایم او سے جی ای، اور وہاں سے پھر اب تک جو ہو مجھے پتہ ہے راؤنڈ اپ ریڈی تک۔ یہ سارا سفر ہم نے جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کیا، کہاں پہ ختم کیا، بہت سارے مختلف لوگوں کی مختلف جو ہے ریسرچ ہیں، اپنی اپنے رائے ہے۔ میں اپنی رائے جو ہے اور اپنی جو چھوٹی سی کاوش ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا میسیج خاصا لمبا ہو جائے، لیکن میں جو ہے کم و بیش 100 سوا 100 سال کے اس بگاڑ کو جہاں تک میں پہنچ سکا ہوں اس کو میں ایک دو جملوں میں یا ایک دو منٹوں میں کور نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ میرا یہ وائس میسیج سننا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کی دلچسپی ہے، آپ کی اگر کوشش ہے کہ آپ واقعی اس سارے دجالی سسٹم کو سمجھ کے، کیونکہ نکلیں گے تو تبھی کہ جب آپ سمجھ سکیں تو میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسے مختصر سے مختصر آپ اپنے حساب میں کر لیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ اسے سیو کر کے پھر آگے جو ہے لوگوں تک یہ بیان جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں، اگر آپ اس سے متفق ہوں۔ باقی میرا کام یہاں تک ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو خبردار کر دوں جتنا میں کر سکتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ صحیح سمجھ کے ساتھ بولنے کی توفیق بھی دے، اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی، آمین ثم آمین۔ اچھا، دیسی پہ پہلے آتے ہیں، یا وطنی جسے میں کہتا ہوں۔ وطن یا دیس کا کانسیپٹ جو ہے یہ اس وقت شروع ہوا جب ہم لوگوں نے ملک بنائے، اور ملکوں کے گرد جو ہے ہم نے اپنی اپنی جو ہے بادشاہی نظام میں بادشاہتیں قائم ہوئیں، تو انہوں نے اپنی فرضی لکیریں کھینچی۔ بعد میں جب ملٹری دور آ گیا تو انہوں نے پکے بارڈر بنا لیے، تو ملکوں کا آغاز ہوا۔ جیسے 1947 سے پہلے ہندوستان پاکستان ایک تھا، تو اس کے سارے بیج اور ساری چیزیں اور جو تھیں وہ وطنی یا دیسی کہلاتی تھیں، کیونکہ یہ دیس ایک تھا۔ لیکن میرے نظریے میں یا میری سوچ میں وطنی یا دیسی کا کانسیپٹ جب میرے کانوں میں بچپن کی وہ آوازیں گونجتی ہیں کہ جب باہر سبزی والے، پھیری والے، جنہیں ہم ملیار کہتے ہیں، جو خود ہی سبزی اگاتے تھے اور پاس پڑوس کے گاؤں یا ڈھوکوں سے آتے تھے اور آواز لگاتے تھے، وطنی مٹر لے لو، وطنی ٹماٹر لے لو، وطنی بھنڈی لے لو، وطنی توری لے لو، تو میرے لحاظ سے اس بچپن کا جو خاکہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، وہ وطن صرف میکسیمم جو ہے وہ 30 کلومیٹر کہہ لیں، اور اگر بہت زیادہ اسے ڈھیل دے دیں تو 50 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ میرے بچپن میں پھر بھی جو ہے وہ راکٹ بیڈ فورڈ بسیں چلا کرتی تھیں، اور 30 سے 50 کلومیٹر دور سے بھی لوگ جو ہے اپنی سبزیاں اور اپنے پروڈکٹ جو ہے وہ چھوٹے چکوال جیسے چھوٹے شہروں میں اور اس طرح کے دیہاتوں میں، بڑے شہروں میں دینے کے لیے آتے تھے۔ تو میرے حساب سے وطنی کا کانسیپٹ ہمیشہ 30 سے 50 کلومیٹر ہی رہتا ہے اب تک۔ میں غلط ہوں، لیکن میں اپنی حساب میں اسی طرح سوچتا ہوں۔ اچھا، ہمارے پاس دیسی بیج ہوا کرتے تھے، دیسی چیزیں ہوتی تھیں جو کہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ہر انسان جو کہ اپنی خوراک خود اگایا کرتا تھا، ہر انسان، آپ جتنی مرضی تحقیق کر لیں، اپنے دادا لوگوں سے پوچھ لیں، زندہ ہیں، اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، یا ان کی عمر کے لوگوں سے پوچھ لیں، ہر انسان اپنی خوراک خود اگایا کرتا تھا۔ کیونکہ 1947 میں آ کے جو ہے وہ ہمارے سارا نظام ملٹری کا اور اس قسم کے شعبے جو ہے وہ زور شور سے پکڑنا شروع ہو گئے۔ بہت کم لوگ جو ہے وہ نوکریاں کیا کرتے تھے، اسی لیے اتم کھیتی کہا جاتا تھا۔ ہاں، اس کے بعد میں یہ
آپ کو پھر یاد دلانے کی کوشش کروں گا کہ دیسی اور وطنی سبزیاں اور جتنے بھی سیڈز تھے جہاں جہاں جس ملک کے تھے وہ اپنی حالت میں دیسی یا وطنی اس لیے بھی تھے کہ ان میں چاہے وہ بارڈر کراس کر کے دوسری جگہ پہ پہنچ بھی جاتے تھے لیکن ان کی خوبی ایک میجر خوبی یہ ہوا کرتی تھی کہ اس ایک بیج سے آپ جو بھی پودا اگتا تھا اس سے سیڈز بھی لیتے تھے اور وہ ریپیٹڈلی آپ وہاں پہ استعمال کرتے تھے. اگر وہاں پہ کامیاب ہو جاتا تھا موسم کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے تو وہ کچھ ٹائم کے بعد دیسی ہی ہو جایا کرتا تھا. یعنی بیج کے اندر جو خاصیت ہے اس کو اپنے نسل کی بقا کی جو خاصیت ہے اپنی نسل کو ملٹیپلائی کرنے کی جو خاصیت ہے وہ موجود ہوا کرتی تھی کہ وہ اسی طرح کا ملتا جلتا ہی رزلٹ آپ کو دیتی تھی. اچھا اس کے بعد F1 کی تعریف کر دوں یعنی ہائیبرڈ کی تعریف کر دوں جسے ہم ہائیبرڈ کے نام سے جانتے ہیں. یہ بیج جو ہیں 2 یا 3 یا مختلف انواع کی نسلوں کو آپس میں غیر فطری بھی کہہ سکتے ہیں اور قدرے فطری بھی کہہ سکتے ہیں طریقے سے اس کا ملاپ کرنا شروع کیا اور اس سے ایک ایسی نسل تیار کرنا شروع کی کہ جو پیداوار کے لحاظ سے تھوڑی بہتر تھی. لیکن اس میں خامی کیا آئی کہ یہ جو 2-3 بیجوں کے ملاپ سے 2-3 نسلوں کے ملاپ سے جو ایک تیسری نئی چیز بنائی جاتی تھی اور بنائی جاتی ہے اس کا یہ ہوا کہ یہ دوبارہ اگ تو جاتے ہیں لیکن یہ رزلٹ آپ کو پہلے جیسا نہیں دیتے اور آپ کے پیچھے ایک دوڑ آپ کے ذہن میں ایک دوڑ سی لگ جاتی ہے کہ مجھے تو بس ویسا ہی رزلٹ چاہیے جو پہلی دفعہ میں نے یہ بیج لگایا تھا. جب وہ نہیں ملتا تو ہم بار بار اسی کمپنی کے یا اسی محکمے کے ماتحت ہو جاتے ہیں جنہوں نے مخصوص طریقے سے ان نسلوں کا جو ہے وہ آپس میں ملاپ کر کے آپ کو سیڈ دیا. تو ہم ہائیبرڈ یعنی F1 جسے میں فول 1 کہتا ہوں. F1 سے مراد میں نے جو ٹرانسلیشن کی ہے پھول نمبر 1 ہے یعنی ہمیں نمبر 1 قسم کا پھول بنایا گیا اور پیداوار کا جھانسا دے کے تو ہمیں ہمارے بیجوں میں بیج جو ہمارے دیسی بیج تھے ہزاروں سال پرانے ان میں ہمیں کنفیوز کر دیا اور ہم کنفیوژن کا شکار ہو گئے. اچھا F1 یعنی ہائیبرڈ کے بعد GMO آ گیا. GMO کیا چیز ہے؟ جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنزم. جینیٹکلی موڈیفائڈ جو بیج تیار کیے گئے چاہے وہ جس بھی چیز کے ہوں سبزیوں کے ہوں یا جانوروں کے ہوں یا اسپیسیمین جنہیں ہم کہتے ہیں جو بھی معاملہ ہو اس میں اگر فار ایگزامپل ایک سبزی ہے یا ایک نیچر ہے مطلب ایک پودا ہے تو پودے سے ہی ملاپ کرنے سے اس کے جینز کے اندر تھوڑی بہت ہی رد و بدل کر کے کسی بہتر جینز کو اٹھا کے یا کسی اپنے مخصوص جو ان کے ٹارگٹس کہہ لیں کہ جو رکھے ہوتے ہیں کہ جو اس سے ہم نے حاصل کرنا تھا تو حضرت انسان نے اس قسم کی چیزوں کو لیب کے اندر رکھ کے ان بیجوں کے جینز میں ان کے جنسی تبدیلی ان میں کر کے تو GMO سیڈ تیار کیے. اب GMO سیڈ جو ہے وہ اپنی نسل آگے بڑھانے سے بالکل ہی تقریباً قاصر ہوتے ہیں. GMO کے بعد جینیٹکلی انجینئرڈ آ گیا. جینیٹکلی انجینئرڈ ایک ایسی بلا کا نام ہے کہ آپ نہ صرف پودوں کے بیجوں کے اندر ملاپ کرنے کی بجائے بلکہ پودوں سے جانوروں اور مختلف حشرات اور مختلف قسم کی چیزوں کا ملاپ یعنی 2 مختلف سپیشیز کو ایک سپیشیز کے نہیں بلکہ مختلف سپیشیز کو ان کے خواص خاصیت جو ہے ان کو ملا کے دینا بیچ میں شروع کر دیا. اس کی ایک عام مثال ہے شاید آپ اس سے اختلاف بھی کریں لیکن آپ کے لیے تحقیق کے دروازے کھلے ہیں جو ہمارے یہ وائٹ چکن ہیں ان کا پگ سے کراس 2 مختلف سپیشیز ہیں. تو زیادہ ڈیٹیل میں اور نہیں جاتا آگے آ جاتا ہے راؤنڈ اپ ریڈی. راؤنڈ اپ ریڈی آپ لوگوں میں ہو سکتا ہے کم لوگ جانتے ہوں یا جو لوگ پڑھے لکھے زمیندار ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں.
کہ راؤنڈ اپ ریڈی جو ہے ایسا بیج تیار کیا گیا جو اپنے اندر خود زہر جو ہے وہ پودے کے اندر ہی پیدا کرے گا، ایسے زہریلے مادے پیدا کرے گا، اور کرتا ہے، آلریڈی مارکیٹ میں بھی آ چکا ہے۔ آپ کے لیے یہ اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، گورنمنٹ کی حد تک آپ کو تو ابھی تو مطلب جو ہے وہ جی ایم او کو بھی نہیں مانتے کہ پاکستان میں یا کہیں اور ملکوں میں جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ان کے پاس جی ایم او ہے، حالانکہ ہر طرف ہے۔ فکر والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو نیا ورژن آ جاتا ہے، اسی لیے تو جو ہے وہ اب 5th 6th جنریشن پہ پہنچ چکے ہیں وطنی دیسی کے بعد، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اور بھی کیا کیا ہو چکا ہے جو میرے علم میں نہیں ہے کم از کم۔ تو راؤنڈ اپ ریڈی بیج جو ہیں وہ اپنے اندر ہی زہریلے مادے پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سیڈ جو ہے وہ آگے کسی بھی کوئی بھی حشرات، کوئی بھی کیڑا مکوڑا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی طرف آتی نہیں ہے، وہ اسے کھاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم انسان کھاتے ہیں اور ہم اپنے پالتو جانوروں کو دیتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ اثرات بھی اور زیادہ ہوں گے۔ برکیف میں جس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک تعارف تھا موٹا موٹا، جو کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ان چیزوں کی ڈیفینیشن دی تھی راؤنڈ اپ کے علاوہ، کیونکہ اس وقت آپ کو شاید راؤنڈ اپ ریڈی جو ہے اس کی بھی سمجھ نہ آتی۔ تو تقریباً 1.5-2 سالوں کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ راؤنڈ اپ ریڈی کے ساتھ دوبارہ میں نے ریویژن بھی کر دی۔ اچھا، ایک زمانہ تھا، یہ سارا مسئلہ جب شروع ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم نے دیسی سے ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں۔ اگر آپ اپنی نظروں سے جو ہے وہ شیطان دجال کی پہنائی ہوئی جو اینک ہے، اگر آپ وہ اتار دیں اور اپنے دماغ میں سے وہ لرننگز جو آپ نے یونیورسٹیز، کالجز اور ان بڑے بڑے جو ہے وہ اسپانسرڈ جو ہے وہ یونیورسٹیز اور ڈگریز سے حاصل کی بھی تعلیم ہے، اگر آپ اس کو 20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں یہ چیز آ جائے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم لوگ جو ہے وہ اپنے پالتو جانور جو تھے نا، گائیں بھینس وغیرہ، بکریاں، یہ چیزیں، بھیڑیں، یہ ہم چرانے کے لیے باہر چراگاہوں میں لے کے جاتے تھے۔ اب بھی لے کے جاتے ہیں، خال دور دراز گاؤں میں اب بھی لے کے جاتے ہیں جہاں پہ چراگاہیں اب کہیں نہ کہیں ہیں، لیکن میجارٹی ایسا نہیں ہے۔ اب ہم لوگ اپنے جانور اپنے گھروں میں، اور گھروں سے بھی اب نکال کے ہم نے ان کے لیے فارم ہاؤسز جو ہے وہ بنا دی ہیں۔ اچھا، جب جانور باہر چراگاہوں میں جایا کرتے تھے، میں آپ کو اندازہ دے دیتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں تو اتنا چلے جائیں 100 سوا سو سال پیچھے چلے جائیں، بڑی آرام سے ہسٹری آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ اور بہت پیچھے نہیں جا سکتے تو آپ چلے جائیں زیادہ سے زیادہ، اگر آپ بڑے شہروں میں بھی رہتے ہیں تو بٹوین 1980 سے 1990 کے درمیان اپنا ذہن پیچھے لے کے جائیں۔ جن لوگوں کی عمر جو ہے 40-45 کے گیڑے میں ہے وہ بھی اس چیز کا اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں، اگر بڑے شہروں میں جیسے پنڈی وغیرہ میں رہتے تھے تو ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، جانوروں کو جب ہم باہر چراگاہوں میں ان ادوار میں لے کے جایا کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ جانور جو ہے یہ باہر ہی چرتے تھے سارا دن، جنگلوں میں، پہاڑیوں میں، کسیوں میں، چراگاہوں میں یہ چرتے تھے، کھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنا فضلہ جو ہے وہ خارج کرتے تھے، کیونکہ وہ چلتے پھرتے رہتے تھے، اس لیے ان کی ڈائجسٹنگ بھی جلدی ہوتی تھی، اور وہ جو کچھ کھاتے تھے وہ ہضم کرتے تھے، اور وہیں پہ ہی وہ اپنا گوبر وغیرہ، اپنا فضلہ جو ہے وہاں پہ پھینکتے ہوتے تھے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ چونکہ جانور جو ہے وہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں اس کا فوڈ جو ہے وہ ڈال رکھا ہے، وہ چیز وہی کھاتے تھے جو ان کے لیے بہتر ہوتی تھی۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ تم جو ہے وہ مکی کھاؤ یا تم جو ہے فلاں فصل کھاؤ، وہ وہی کھاتے تھے جو انہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ویڈز ہی کھایا کرتے تھے، جڑی بوٹیاں ہی کھایا کرتے تھے، جو مختلف قسم کے ساگوں سے بھی ہم جانتے ہیں، اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں اس چیز کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ ہم سمجھیں ان چیزوں کو۔ بعض جڑی بوٹیوں کے بیج جو ہے وہ جنہیں اللہ نے بنائے ہی اس طریقے سے تھا کہ وہ ان کے نہ دانتوں کے نیچے آ کے پستی تھیں،
اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے معدے میں جا کے کسی قسم کا انزائم ان کو ہضم کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کی بقا کا سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے مکمل۔ بہت چھوٹے چھوٹے بیج بھی جڑی بوٹیوں کے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، گھاس پہ اس کو کھاتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں مختلف ساگ وغیرہ، جیسے میں نے بتایا تاندلے کا ساگ ہے، بہت باریک ساگ ہوتے ہیں، باتو کا ساگ آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کچھ پچھلے دنوں میں، اسی طرح چلویتری ساگ ہے ان کا، تو ان کے بیج جو ہے یہ ہضم نہیں ہوا کرتے تھے، تو ایک لائف سائیکل چلتا تھا، یہ ویڈز جو ہے وہیں پہ ان کے گوبر میں دوبارہ جو ہے وہ پھیل پھول جاتے تھے، کچھ کو پرندے کیڑے کھا جاتے تھے جو جن کی خوراک ہوتی تھی، تو ایک نیچرل سسٹم سا چلنا جو ہے وہ چلتا رہتا تھا۔ اگلے موسم میں یہی بیج اگتے تھے، پھر وہیں پہ چراگاہوں میں ہی اگتے تھے، اور یہ جو بیج تھے یہ چراگاہوں کی حد تک ہی، یوں سمجھ لیں کہ 90% یہ جڑی بوٹیوں کے بیج جو بچ جایا کرتے تھے یہ وہیں تک محفوظ رہتے تھے۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے، مختلف پرندوں کی بیٹوں کے ذریعے، جو پرندے بھی ہضم نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ہماری ضرورت کے لیے ہمارے ارد گرد میں بھی آ جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس چیز کی انڈیکیشن ملتی تھی کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے عموماً اگر آپ پہلے بچپن میں اپنے کھیتوں کے سفر کرتے رہے ہیں تو آپ کو، جنہیں ہم کہتے ہیں بنا، کھیتوں کے قریب جو راستہ ہوتا ہے، تو اس راستے کے قریب قریب یہ ساگ وغیرہ مختلف اگا کرتے تھے خود ہی، اور اب بھی اسی طرح ہوتا ہے جو بالکل ریموٹ ایریاز ہیں، آپ آبزرو کر لیں، باہر نکلیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ وہ کچھ جو شام کو جانور جب واپس آیا کرتے تھے اپنے گھر کے، تو وہ انہی راستوں کے اوپر چل کے آیا کرتے تھے، تو کچھ تھوڑا بہت بچا کچا فضلہ وہ وہاں پہ ہو جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یعنی یہ ویڈز جو ہے ایک کنٹرولڈ، نیچرل کنٹرولڈ سسٹم کے تحت جو ہے یہ ہماری آبادی کی طرف آتی تھی۔ اچھا، کچھ فضلہ جب وہ رات کو جانور اپنے ہمارے گھر میں آ کے کیا کرتے تھے، جہاں پہ صرف رات کو ان کو آرام ہی کرنا ہوتا تھا، کھاتے پیتے کوئی نہیں تھے اس طرح سے، مینلی وہ باہر ہی چر چر کے کھا پی کے سیر ہو کے آیا کرتے تھے، تو جو وہ اپنا فضلہ نکالتے تھے تو اس کو ہم بطور ایندھن استعمال کرتے تھے، نمبر 1، یعنی اس کی تھاپیاں یا اپلے یا گوا یا جو بھی آپ کی لوکل لینگویج میں کہتے ہیں، تو وہ ہم دیواروں پہ جو ہے ان کو سکھا کے، تو اس سے ہم اپنے چولہے گرم کیا کرتے تھے، اور ایک ہمارا فیول کا ایک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا۔ کسی حد تک ہم کچھ لکڑیاں بھی استعمال کرتے تھے، کسی حد تک ہم جو ہے وہ انہی اپنی جو فصلیں اگاتے تھے ان کا جو تھا باقیات ہوتے تھے ان کو بھی جلا کے اپنی ہانڈی روٹی کا ایک سسٹینیبل سسٹم تھا ہمارے پاس، جو کہ دجالی سسٹم نے بعد میں ایک شوشہ چھوڑا کہ ٹی بی جو ہے وہ دھوئیں سے ہوتی ہے، اور بچپن میں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ٹی وی کے اوپر مشہوری آیا کرتی تھی کہ گیس استعمال کریں، سلنڈر استعمال کریں، مٹی کا تیل استعمال کریں، اور آپ جو ہے جنگلات کو بچائیں اور یہ کو بچائیں۔ کیا ہم نے جنگلات کو بچا لیا اس طرح؟ اس وقت تو ہم صرف نیچرل جو ہے وہ کسان یا جو چرواہے یا لوگ یہ اپنی لکڑیاں تھوڑی تھوڑی کاٹ کے لے کے آیا کرتے تھے جلانے کے لیے، اور اس سے ایک نیچرل درختوں کی پروننگ کا سسٹم ہوتا تھا جسے ہم شاخ تراشی کہتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے بڑے بڑے فیلڈ سے میلوں تک درختوں کا سایہ ہی ختم ہو گیا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، جب یہ راکھ تھوڑی بہت بچ جاتی تھی، اس راکھ کو بھی ہم استعمال کرتے تھے کسی حد تک، جو تھوڑے بہت پیسٹ وغیرہ آیا کرتے تھے ہمارے گھروں کے آس پاس، جو چیزیں ہم نے اگائی بھی ہوتی تھیں، اور عموماً جو ہے وہ پھلدار درخت ہوتے تھے جو ہم نے گھروں میں لگائے ہوتے تھے، اور تقریباً ہر گھر میں انگور وغیرہ اور امرود، اسی طرح جو بھی اپنے اپنے علاقے کے حساب سے، تو یہ راکھ ہمیں بچتی تھی، اور اسے ہم جو ہے وہ بطور نیچرل پیسٹ کنٹرول کے طور پہ جو ہے اسے ہوا میں چھٹا کیا کرتے تھے، اپنی فصلوں کے اوپر بھی چھٹا کر دیتے تھے، ایک بڑا اس سے کنٹرول ہو جاتی تھی، کیونکہ ایک قدرتی کنٹرول سسٹم کے تحت ہی چند ایک حشرات آیا کرتے تھے، اور راکھ سے ہی وہ کنٹرول ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی تعداد کم ہوتی تھی، ہم نے ان کی پاپولیشن کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو
کوئی بھی کیڑا، کوئی بھی بوٹی، کوئی بھی چیز اس وقت تک نقصان دہ نہیں ہے جب تک ہم اس کی پاپولیشن کو ڈسٹرب نہ کر دیں. تو ہم نے سب چیزوں کو ڈسٹرب کیا تو ان کا جو ہے وہ سسٹم آگے بڑھا. اچھا، تھوڑا سا پھر دور چینج ہوا کہ 1900 کے شروع کے تقریباً بات ہے. پہلی جنگ عظیم کے نزدیک ہمیں ایک درس دینا شروع کیا گیا، ایک پری پلانڈ درس دینا شروع کیا گیا. اور بڑا آپ کو حیرانگی بھی ہوگی کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے، لیکن آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا، سمجھ بھی آ جائے گی، اور آپ کو خال خال ایسے بندے بھی مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے. ہم نے اس بطور یہ جو گوبر تھا اس کو بطور کھاد استعمال کرنے کا ہمیں درس دیا لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے. اور یہ فارمولہ دوسرے کنٹریز سے آیا ہے، آپ بے شک تحقیق کر لیں. گوبر کا استعمال بطور کھاد، یہ آئیڈیا ہمیں دیا گیا، پری پلان دیا گیا. یعنی اس گوبر کو بطور کھاد استعمال کرنے کا جو وہ ایک جو ذمہ ہم نے لیا، تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹھیکہ لے لیا پودوں کو، جس کو خوراک اللہ دیتا تھا اور ہمارے لیے خوراک جو ہے وہ بنتی تھی. ہم نے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ یار پودوں کو خوراک نعوذ باللہ اللہ نہیں، ہم دیں گے اپنی مرضی سے. یہ ٹھیکہ ہم نے لیا ہے، یہ فیکٹ ہے، اور یہاں سے ہم نے اپنی تباہی کا آغاز کر لیا. ہم دجال کے دھوکے میں آ گئے. کیسے جی؟ اس سے ہوا کیا؟ جب ہم نے پودوں، درختوں اور سبزیوں، اپنی اجناس کی فصلوں کو گوبر سے کھاد دینے کا فیصلہ کیا، تو اس کے اندر جو ویڈ جو ہضم نہیں کر پاتے تھے جانور، جن کے بیج ہوتے تھے، وہ ہماری فصلوں میں، ہمارے کھیتوں میں کھلے عام آنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئے. اس طرح ایک ٹھیک پری پلانڈ تباہی کا آغاز ہوا. اچھا، مزے کی بات آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس بار امانت کو جو ہے سب سے پہلے پہاڑوں پہ جو ہے وہ میں نے پیش کیا. پہاڑوں نے انکار کر دیا. یعنی یہ جو امامت کا یا کہہ لیں یا اپنے نائب ہونے کا جو ذمہ جو میں نے سونپنا چاہا، تو میں نے پہاڑوں پہ یعنی اپنے قرآن کو، اس سسٹم کو، اس پورے جو طریقہ حیات ہے اس کو میں نے پہاڑوں پہ مختلف جو اللہ تعالیٰ نے کریشنز جو اس کی ہیں اس پہ سامنے کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ آپ قرآن میں دیکھ لیجئے گا. یہ آئیڈیا پوری طرح مجھے بات یاد نہیں آ رہی، چلتے ہیں آگے. انسان ہی ایسا بے وقوف تھا کہ اس نے جو ہے وہ یہ ذمہ اپنے سر لے تو لیا، لیکن اب جو ہے وہ بالکل پھنس چکا ہے ہر طرف سے، اور اسے راستہ نہیں مل رہا. حالانکہ راستہ بالکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچایا ہے. اچھا، گوبر استعمال جب ہم نے کی تو جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ بے تحاشا ہو گئیں. جب جڑی بوٹیاں زیادہ ہوئیں تو ظاہری بات ہے کہ جو جڑی بوٹیوں کو صرف بڑے جانور نہیں کھاتے، ان میں اور بہت سارے ایسے جنگلی جانور، حشرات، رینگنے والے کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کا گزارا ان پہ ہوتا ہے. جو کوئی سیڈز کو کھاتا ہے، کوئی تنے کو کھاتا ہے، کوئی پتیوں کو کھاتا ہے، کوئی پھول کو کھاتا ہے، کوئی اس میں سے شہد جو ہے وہ بناتا ہے، چوستا ہے. یہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. اچھا، جب جڑی بوٹیاں بہت زیادہ اگنا شروع ہو گئیں کھیتوں کے اندر، تو ہمیں مسئلہ شروع ہو گیا کہ کیڑے بہت آنا شروع ہو گئے ہیں. جس میں چوہے تک بھی آنا شروع ہو گئے. وہ سیں ہم جسے کہتے ہیں، وہ جھاگ کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک کانٹوں والا ایک چوہے نما جو وہ چیز ہوتی ہے. اب اس قسم کی بہت ساری چیزیں، پگز بھی آنا شروع ہو گئے. مطلب جیسے وہ مونگ پھلی وغیرہ کو جو ہے وہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو میرے خیال میں اتنی زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب جڑی بوٹیاں کھیت میں زیادہ ہوئیں تو ڈیفینیٹلی اس کے کھانے والے بھی وہاں پہ پہنچ گئے، کیونکہ ہر چیز کسی نہ کسی کا جو ہے وہ خوراک ضرور ہے. یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہاں سے کسانوں کو نقصان جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا.
اچھا، جب کسانوں کو نقصان شروع ہوا تو دجال کے لیے جو ہے وہ ایک پلے گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل پوری طریقے سے تیار ہو گیا کہ اب جو ہے اس کا ٹائم ہے کہ وہ زہر جیسی چیز کو لانچ کرے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جہازوں کے ذریعے فری میں دوسرے ملکوں سے آ کے فری میں زہریں دے کے آپ کی فصلوں کے اوپر پہلے اعلان کیا جاتا تھا کہ آپ لوگ اندر ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ جہاز سے اسپرے کیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے ہم نے اپنے خوراک پہ زہروں کے چھڑکاؤ کا اور اپنی خوراک میں زہروں کو شامل کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ جس وقت زہروں کا ہم نے استعمال کیا تو کیڑے مکوڑے جو ہے وہ بہت تعداد میں مر بھی جاتے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ویڈز یعنی جڑی بوٹیاں، چونکہ ان کے کھانے والے جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے، اس کی اسمیل سے زہر سے کچھ مر جاتے تھے، تو ظاہری بات ہے وہ اور زیادہ شروع ہو گئیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جادو کی بوری جو ہے وہ تھما دی گئی، بڑے سستے داموں آپ کو کیمیائی کھادوں کا استعمال کروانا شروع کر دیا گیا۔ جب کیمیائی کھادیں جو ہیں وہ ہم نے استعمال کرنا شروع کی تو جادو تو ہمیں نظر آیا کہ بڑی پیداوار ہو رہی ہے، بڑی پیداوار ہو رہی ہے، کیونکہ نہ اس کے کھانے والے ادھر تھے، نہ جو ہے وہ مطلب ہم نے ایک اور ٹھیکہ لے لیا کہ جی پہلے تو ہم قدرتی مٹیریل جو کہ گوبر ہے اس کے ذریعے، جو کہ کم نقصان دہ تھا اور اسے مینج کر لیا جاتا، یہیں تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے زہریلی کیمیائی کھادوں کا استعمال کرنا شروع کیا تو اس کا جادو بھی ہمیں نظر آیا کہ یار فصلوں پہ ظاہری بات ہے جب جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہو گئیں، حد سے زیادہ، تو کسی حد تک جو ہے اس نے جو ہے وہ مشکلات بھی پیش کیں، اور مشکلات کی ہے کہ اس کو کاٹنے میں، سنبھالنے میں، صاف کرنے میں فصلوں کو، اگر کسی نے دھنیا اگانا ہے تو بہت زیادہ اس میں ویڈز ہو جایا کرتی تھیں اور اس قسم کی چیزیں، تو مشکلات ہوتی تھی ان میں، بہت زیادہ لیبر محنت شروع ہو گئی۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی پیداوار میں بھی جو ہے وہ فرق آنا شروع ہو گیا۔ جب پیداوار میں فرق آنا شروع ہوا تو ہمیں کیمیائی جو ہے وہ کھادوں کا استعمال کروایا گیا، اس سے جو ہے ہماری پیداوار جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے پھر ٹھیکہ لے لیا کہ ہم قدرتی طریقے سے نہیں، ہم کیمیائی طریقے سے جو ہے وہ زہریلے طریقے استعمال کر کے کریں گے۔ تو ایک اور ٹھیکہ، ایک اور بڑا جرم، ایک اور بڑی جو ہے وہ کوتاہی ہم نے کر دی۔ اچھا، زہریلی کیمیائی کھادوں کے استعمال کا نقصان ہم سب کو پتہ ہے، اب چونکہ ہم قریب اس دور میں ہی ہیں اور اس کے اثرات سارے دیکھ رہے ہیں تو اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ زمین بڑی سخت ہو گئی، کیونکہ زمین جو یہ کیمیائی کھادیں ہیں انہوں نے جو قدرتی یعنی پودوں کو جو خوراک دینے کے لیے جتنی تمام تر چیزیں ہیں، جتنے منرلز ہیں، یعنی کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، سلفر، ہر چیز مٹی کے اندر ہے، کسی بھی مٹی کا موازنہ کر لیں اور یہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے، یہ تا قیامت بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمیں ایک اور جو ہے وہ ایک ڈرامہ میں ہمارے ساتھ کیا گیا۔ تو خیر ان کے آیانز جو تھے مختلف کیمیکلز کے، تو یہ باؤنڈ ہونا شروع ہو گئے، یہ ایک دوسرے سے جتھا بن کے جڑنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا، اس سے کیا ہوا کہ ایک حد تک تو جو ہے وہ یہ جادو چلا، اور پھر ہم نے جو ہے وہ پہلے اگر جو ہے 10 کلو سے کھاد کیمیائی کھاد سے گزارا ہوتا تھا، پھر 15 ہوئی، پھر 20 ہوئی، پھر بوریوں کے حساب جو ہے ڈالنا شروع کر دی۔ تو اس سے زمین سخت سے سخت ہوتی چلی گئی، اور آج ہماری زمین نہیں رہی، پتھر ہو گئی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے زمین کے کینچوے اور زمین کے بیکٹیریا سے لے کے نہ نظر آنے والے جو ہے وہ جانداروں سے لے کے نظر آنے والے جاندار تک جو ہے وہ زمین سے ہم نے ختم کر دیے، مار دیے۔ زمین سخت ہوئی تو پانی جو بارشوں کا تھا، جو ایک نیچرل ری فلنگ سسٹم تھا، جو زمین میں سینچ کے نیچے جذب ہو کے، اور جو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہے، جو واٹر ریزروائرز ہیں یا جو بھی آپ ان کو کہتے ہیں، زمین کے زیر زمین جو پانی ہے وہ چونکہ ری فل نہیں ہو رہا تھا بارشوں کے ساتھ ساتھ، بارشوں کا پانی بہہ جاتا ہے ندی نالوں میں اور آگے پیچھے،
تو اس کی وجہ سے ہمارا پانی کا لیول بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. اور اب جو ہے میرے بچپن میں 15-20 فٹ پہ پانی تھا میرے ایریے میں. ابھی میں نے جو ہے چند ماہ پہلے بور کروایا ہے جو کہ 350 فٹ ہے. تو اتنا بڑا کیا جادو ہوا, اتنا بڑا کون سا جو ہے وہ مسئلہ آیا, تو آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اسی طریقے سے ہوا. کیچوے جیسی چیز جو ہر علاقے کے اپنے اور خصوصاً ہمارے دیسی 7-8 انچ لمبے جو 8-8 10-10 فٹ نیچے زمین میں گہرائی میں ڈرل کر کے ہول بناتے تھے, ہم ان کو بھی ختم کر دیا. جن ہول سے پانی جو ہے وہ نیچے جایا کرتا تھا وہ ختم ہو گئے, تو ظاہری بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا آپ کو کہ نہ نظر آنے والے بیکٹیریا تک. تو یہ اس سارے سسٹم کا نام جو تھا وہ گرین ریولیوشن تھا, جس میں کیمیکل یعنی زہریں جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ لیول ہماری زمین کا جو ہے ڈسٹرب ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ پی ایچ لیول جو ہے وہ 7 ہونا چاہیے. اب دیکھ لیں کہ 7 جو ہے وہ نیوٹرل ایک لیول ہے, تو کس کس کی زمین کا جو ہے وہ پی ایچ لیول نیوٹرل ہے. بہت شاذ و نادر ناپید. تو اینی وے اب یہاں پہ جب یہ سسٹم چلا, جب یہ کیمیائی کھادیں زہریں یہ چیزیں استعمال ہونا شروع, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقصان ہونا شروع ہوا. ایک اور نقصان کیا ہونا شروع ہوا کہ پہلے جو انسان یعنی ہر انسان اپنی خوراک خود اگایا کرتا تھا, اب چونکہ کسان کا کام سوکھا ہو گیا تھا, بیچ میں جو ہے وہ مشینری نے بھی اپنا رول ادا کیا. لیکن مشینری کو میں اتنا زیادہ جو ہے وہ گنہگار نہیں سمجھتا جتنا کیمیکلز کو سمجھتا ہوں. تو اس سے یہ ہوا کہ زیادہ تر انسانوں نے, کیونکہ ایک ہی کسان جو ہے وہ کافی سارا مطلب پورے گاؤں کا فار ایگزامپل وہ گندم اگا لیتا تھا, پورے گاؤں کے لیے چاول یا جو باجرہ جو بھی ہے وہ چیزیں اگا لیتا تھا, کیونکہ اس کی سپورٹ میں زہریں تھیں. تو اب بہت سارے انسان جو ہے وہ کسانی سے کسان شعبہ جو ہے وہ یعنی کسان نہیں رہے. نیچرلی جو کسان تھے وہ کسان نہیں رہے. انہیں جو ہے دجال نے ایک اور چیز دکھانا شروع کر دی, شہروں کی چمک دمک, اور یہ کہ جی تعلیم کا جھانسا دیا, زیادہ سے زیادہ جناب تعلیم جو حاصل کریں, جو ٹاٹوں پہ بیٹھ کے بہترین جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہوتے تھے, ان کو جناب یونیورسٹیوں اور کالجوں کا جو ہے وہ جھانسا دیا. اور جن کے حالات ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیاں ڈرگز کا اور تمام تر معاشرتی بیماریوں اور برائیوں کا گڑھ ہے, وہاں پہ بلایا اور ہمیں ایک مطلب آئی ٹی کے دور میں دھکیلا. اور پھر جو ہے ہمارے پاس خوراک اگانے والے نہ رہے. اب سوچیں کہ جب اتنی بڑی آبادی کو کم لوگ جو ہے وہ خوراک دیں گے, ان کا ٹھیکہ یعنی کسانوں نے بڑے ظاہری بات ہے کسان بڑے وہی ہیں جن کے پاس جو ہے وہ بڑی جاگیریں ہیں. باقی تو وہ بیچارے لیبر سے کام لے لیتے ہیں, جو غریب مسکین ہوتے ہیں ان سے کام لے لیتے ہوتے ہیں. یوں انسان جو ہے وہ انسانوں کی خوراک کا بھی ٹھیکہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ پہلے تو میں نے جو ہے وہ جانوروں کو, پودوں کو, اپنی فصلوں کا ٹھیکہ لیا, تو پھر اب انسانوں کا بھی لے لیا, سارے انسانوں کا. جی ٹھیک ہے, ایک زمیندار ہے اس نے ٹھیکہ لے لیا جی کہ میں تو اپنی جو مارکیٹ ہے اپنے شہر کی, بس میں اس پہ میرا ہولڈ ہو جائے. اور یہی ساری ذہنیت آج بھی چل رہی ہے. آج بھی جو کسان اب موجودہ ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ یار فلاں شہر میں فلاں چیز کی ڈیمانڈ ہے, وہاں پہ ریٹ زیادہ ہوتا ہے, بس اس پورے شہر کو تو جو ہے نا میں ہی ساری کی ساری سپلائی دے دوں, اور یہاں سے مونو کلچر یعنی ایک ہی فصل اگانا اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ شروع ہو گئیں. ملٹی کراپنگ اور اس قسم کی چیزوں کا جو ہے وہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ ہر چیز کو ایک جگہ میں اپنی ضرورت کے مطابق وہاں پہ اگایا جاتا تھا. یہ سسٹم بھی ختم ہو گیا. اچھا, بات کو کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی. میں نے تو بہت سارا لمبا لکھا ہوا ہے, لیکن جو ہے وہ شہروں میں
بہت زیادہ آبادی بڑھنے سے ایک اور ڈرامہ رچا، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی اب وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے جتنے بڑے شہر ہیں تو اس کو اب را صورت میں تو وہ چیز پہنچائی نہیں جا سکتی تھی، تو یہاں سے برانڈڈ اور ڈبہ بند خوراکیں یعنی پروسیسڈ فوڈ، ایون دودھ تک جیسی نعمت کو بھی ہم نے ڈبے میں بند کر کے پاؤڈر فارم میں کیا لیکوڈ فارم میں شہری آبادی تک پہنچانا شروع کیا۔ آپ لوگ بیغم رہیں جی، بالکل بیٹھے رہیں کمپیوٹروں کے سامنے، آپ جو ہے وہ ان سارے شعبوں کے، آپ ملک کو چلانے کے ٹھیکیدار آپ ہیں، خوراک آپ تک پہنچتی رہے گی، خوراک کون سا مسئلہ ہے؟ یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا کہ آپ جائیں جناب اپنے کپڑے گندے کریں، کیچڑ میں، مٹی میں، بارش میں اتنا ذلیل ہوتے رہیں، گوبر میں ہاتھ ماریں، جانوروں کو نہلائیں جی، دودھ دوتے رہیں، یار یہ کوئی کام ہے؟ یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ خوراک کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم آپ کو جناب ڈبے میں بند کر کے دودھ دیں گے اور اسے جو ہے وہ 250-300 ڈگری سیلسیس پہ چند سیکنڈ کے لیے گرم کریں گے، اس میں سے پری بایوٹک پرو بایوٹک کو بالکل مار مور کے آپ کو جو ہے جس دودھ کو اللہ جو ہے وہ چند گھنٹے اس کا لائف سائیکل رکھا ہے اور ابالنے کے بعد بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر فریج کے اندر بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کو جناب ہم ایسے پیک کر کے دیں گے کہ اس کے اندر کوئی زندہ چیز ہوگی تو وہ خراب ہوگی نا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو ہم دودھ کو مردہ کر کے ڈبوں میں بند کر دیں گے، آپ بے شک 1 سال رکھیں بغیر فریج کے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب۔ تو اسی طریقے سے ساری خوراکیں آپ کے پاس سمیت مسالہ جات اور ایوری تھنگ ڈبے میں آ کے بند ہو کے شروع ہو گئی آپ کے پاس، اور آپ جو ہے وہ سہولتوں کے غلام ہو گئے۔ فیصلہ ہم پہ ہے کہ ہم نے آزادی اختیار کرنی ہے یا غلامی اختیار کرنی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ زمین دن بدن سخت ہوتی جا رہی تھی، تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہائیبرڈ آئی، ہائیبرڈ کے ساتھ جی ایم او بھی آنا شروع ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں یعنی بیجوں کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ مکمل طور پہ آ گیا۔ ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ایک اور بڑا پٹھا کام کرنا شروع کر دیا کہ مزید زہریں ڈالو، جڑی بوٹیاں بھی اب آپ کی بڑی شدید ترین دشمن ہے۔ یہ زمین سخت ہونے کی وجہ سے نہیں اگ رہی، یہ کیمیکل ڈالنے کی وجہ سے نہیں اگ رہی، یہ جو ہے یہ ہیں ہی آپ کی دشمن، یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں یہاں پہ، ان کو آپ زہروں سے ہی ختم کریں، ان کو گوڈی گاڈی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نیوٹرینٹس یہ زمین سے دیکھیں یہ خوراک لے جاتی ہیں، یہ جو آپ نائٹروجن فاسفورس پوٹاش جو ہے کیمیائی کھادیں ڈالتے ہیں، یہ تو ساری آپ کا پودا تو کھیرا یا ککڑی یا ٹماٹر یا یہ فصلیں یہ تو کھاتی کو نہیں ہیں، یہ تو سارا یہ کھا جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے کیا کریں کہ ان کے اوپر جو ہے آپ ویڈی سائڈ کا استعمال کریں، جس کے اندر ایٹرازائن جیسی زہریں انہوں نے شامل کی کہ جو اس کی نسل کو نہیں بلکہ انسانوں اور جانوروں کی نسل میں اب ان میں بھی جو ہے وہ جینیٹکس میں جو ہے وہ چینجز آ رہی ہیں، اسی لیے جو ہے وہ بکرا بھی ہے اور ساتھ ہی بکری کا کام بھی کرتا ہے، یعنی 2 in 1 ہو گئے۔ اور ایسی بہت ساری ویڈیوز اور چیزیں ہیں، اب مرغی کے بھی جو ہے اعضائے تناسل آنا شروع ہو گئے ہیں، ایکسٹرنلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس قسم کے بہت ساری آبزرویشن ہیں، کہیں مویشیوں کی منڈی میں جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس چیز سے بھی اندازہ شروع ہو جائے گا۔ اب میرے بھائی، آپ لوگوں پہ جو ہے، چونکہ میسج بہت لمبا ہو گیا، آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ کو یہ چیز ساری میری بیان کی ہوئی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر تو ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں اپنی کھیتی باڑی کا آغاز، اپنی خوراک کا آغاز خود کرنا پڑے گا۔ آپ کسان ہیں یا نہیں ہیں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کہاں رہ رہے ہیں، کون سے علاقے میں ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں اپنی خوراک پہ الحمدللہ کنٹرول کرنے کا بہت حد تک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری کامیابیاں بھی دی ہیں اس معاملے میں۔ میں اپنی فیملی کا ذمہ دار ہوں۔ یہاں پہ اینڈ پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی حدیث ہی چلے، میں مطلب جو ہے چھوٹی حدیث تو کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک چھوٹی سی مراد یہ ہے کہ بڑی عام ہماری نظروں سے جو ہے وہ گزرتی ہے، لیکن ہم اس کی جو ہے وہ جو ٹرانسلیشن یا جس طرح سے سمجھتے ہیں تو اس کا اینگل میں تھوڑا سا چینج کر آ کے دکھاتا ہوں۔ ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ بہترین رزق وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو۔ اچھا، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ لاجیکلی ہو کے یا ڈیپلی ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے۔
اب دیکھیں کہ کون سا بندہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے نہیں کما رہا. اگر کوئی بندہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے تو کیا وہ جو ہے وہ ہاتھوں سے ہی نہیں کما رہا؟ تو کیا اس کا رزق جو ہے وہ بہترین رزق نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ رکشہ چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے یا جہاز چلا رہا ہے تو کیا وہ اپنے ہاتھوں سے ہی نہیں کر رہا؟ میں نے تو کسی بندے کو نہیں دیکھا انلیس کہ اس کے دونوں ہاتھ ہی نہ ہوں کہ وہ اپنے پاؤں سے کوئی کام کر رہا ہو. ویسے بہت کم بندے ہیں ایسے جو معذور بھی ہیں اور پھر اپنے پاؤں سے کوئی کام کرتے ہوں. نہ ہونے کے برابر بہت کم ہے. تو یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ بہترین رزق وہ ہے. اب دیکھیں چور کو دیکھیں، ڈکیت کو دیکھیں، قاتل کو دیکھیں، وہ بھی اپنا ہاتھ ہی استعمال کرتا ہے کسی دوسرے کو شوٹ کرنے کے لیے، کسی کا تالا توڑنے کے لیے، کسی کا گھر لوٹنے کے لیے ہاتھ ہی استعمال کرتا ہے. پاؤں سے تو صرف وہ چل کے جاتا ہے. تو آپ کو یہ چیز کنفیوز نہیں کرتی کہ بہترین رزق جو ہے وہ کون سا ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو؟ اچھا، اس کے ورڈنگ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی سی میں اس کی ٹرانسلیشن کو چینج کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بہترین رزق وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے اگاتے ہو. بھائی نوک نوک نوک، آپ کے دماغ پہ، آپ کی کن پٹی پہ ٹک 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 کر کے کھٹکھٹا رہا ہوں. بہترین رزق وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے اگاتے ہو. تھوڑا سا میننگ کو، عربی بڑی ڈیپ لینگویج ہے. اردو میں نے جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے معاف کرے، میری انٹینشن صرف آپ کو سمجھانا ہے، حدیث کے الفاظ کو چینج کرنا نہیں ہے. آپ اپنی خوراک کو خود اگائیں، یہی حلال اور طیب رزق ہوگا. جب آپ ان تمام تر خباستوں سے، کیمیکلز ہوں یا جینیٹکلی موڈیفائڈ راؤنڈ اپ ریڈی سیڈز ہوں، ان تمام خباستوں سے بچ کے اپنے گھر والوں کا اور اپنا رزق حلال اور طیب طریقے سے اگائیں گے تو یہی بہترین رزق ہے اور یہی خلاصی کا ذریعہ ہے. اس میسج کے بعد میں ایک لیکچر کبھی بھی جب مجھے موقع ملا میں آپ کو دوں گا کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے حل ہے. اور میری طرف سے نصیحت کا میجر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں میں نے ایک پارٹ کلیئر کیا کہ ہم نے مسٹیکس کتنی کی ہیں اور کس طریقے سے کی ہیں، اور اس سے اگلا پارٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، چاہے وہ 1 مہینے بعد میں کروں، چاہے میں سال بعد کروں. میں آپ کو ایک پارٹ اور دوں گا اگلا کہ اس سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے. مانیں نہ مانیں، کریں نہ کریں، میرا کام ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، جو مجھے اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، میں اپنے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اس کا کم علمی میں آپ تک پہنچا دوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.